یہ کہانی ہے اس چوری کی جس نے دنیا کی ٹاپ انویسٹیگیشن ایجنسی کو 6 سالوں تک چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ ایک دو نہیں بلکہ یہ چوری 29,000 کروڑ روپیوں کی تھی، 3.5 بلین ڈالرز۔ چور کو صرف ایک فون کال کیسے لے ڈوبی، اس نے اتنی زیادہ رقم چیٹوز کے ایک چھوٹے کنٹینر میں کیسے چھپائی تھی، اور سب سے بڑھ کر پیسوں کی ریکوری کے بعد جس کے اصل میں یہ پیسے تھے، اس نے ان پیسوں سے منہ کیوں پھیر لیا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 13 سپٹمبر 2019 کو جمی زونگ نامی لڑکے نے 911 پہ ایمرجنسی کال کی۔ یہ اس کی زندگی کی ایسی فون کال تھی جو اس کو بڑی مصیبت میں پھنسانے والی تھی۔ جمی زونگ US اسٹیٹ جارجیا میں ایتھنز نامی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں چوری کی ایک کارروائی رپورٹ کرنے کے لیے پولیس کو فون کیا تھا، اور پولیس آفیسر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے گھر سے $4 لاکھ چوری ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی اماؤنٹ سن کر پولیس آفیسر کو تھوڑا شوق سا لگ گیا۔ جمی نے اپنے گھر پر بہترین سیکیورٹی سسٹم لگا رکھا تھا، اور اس کے پاس چور کی گھر میں گھسنے کی CCTV فوٹیج بھی موجود تھی جس نے اپنا فیس کور کیا ہوا تھا۔ جمی زونگ جارجیا یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا، اور وہ اپنے دوستوں میں پارٹی بوائے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ ایک پارٹی میں $5 لاکھ یعنی قریب 4.25 کروڑ روپے اڑا دیتا تھا۔ کسی بار میں جاتا تو وہاں موجود تمام لوگوں کو فری ڈرنکس خرید کر دیتا۔ اس کے زیادہ تر دوست اس کا ساتھ صرف پیسوں اور عیاشی کی لالچ میں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنی فیورٹ فٹ بال ٹیم کا میچ دیکھنے کے لیے جمی نے ایک بار اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور پرائیویٹ جیٹ میں ان سب کو لاس اینجلس لے کے گیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جمی کے پاس بہت کم ایج میں ہی اتنا زیادہ پیسہ تھا جو شاید وہ خود بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب پولیس اس کے گھر میں ہوئی چوری کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تو اس نے مارٹینیلی نامی ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کر لیا، کیونکہ جمی کے لائف سٹائل اور فرینڈ سرکل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ چوری اسی کے کسی دوست نے کی ہے۔ اسی وجہ سے مارٹینیلی نے اس کے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے جمی کی پرائیویٹ لائف پہ نظر دوڑائی، جیسا کہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اس کے بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز۔ یہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بھی پریشان تھیں کہ اتنی کم ایج میں اتنے زیادہ خرچے کرنے کے پیچھے جمی کا سورس آف انکم کیا ہے۔ جمی سب کو کہتا تھا کہ وہ ایک بٹ کوائن ٹریڈر اور کرپٹو انویسٹر ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بٹ کوائن کی بڑھتی ہوئی پرائسز دیکھ کر ہر کوئی اس کی بات پر یقین کر لیتا تھا۔ مارٹینیلی کا کہنا تھا کہ ویڈیو فوٹیج میں جو لڑکا اس کے گھر میں گھس رہا ہے اس کو سب معلوم تھا کہ جمی گھر پہ نہیں ہے اور اس کو کس وقت کارروائی کرنی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی جمی کا قریبی دوست ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایتھنز کی پولیس کا جمی کے ساتھ پہلی بار کنیکشن بنا تھا۔ کچھ سالوں پہلے بھی وہ کوکین رکھنے کے کیس میں پکڑا جا چکا تھا، اور تب سے لے کر جمی کا پولیس آفیسرز کے ساتھ بڑا اچھا بیہیویئر تھا۔ اکثر ایتھنز پولیس اس کے گھر پہ لگے CCTV کیمرہ کو استعمال کر کے دوسرے کسی کیس کی انویسٹیگیشن بھی کرتی تھی، لیکن اس بار 911 کو کی گئی کال کی وجہ سے جمی پولیس کی نظروں میں کافی ہائی لائٹ ہو چکا تھا۔ اسی دوران ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو بھی معلوم پڑ گیا کہ جمی زونگ کے گھر سے $4 لاکھ چوری ہوئے ہیں، اور یہ خود کو بٹ کوائن ٹریڈر بتاتا ہے۔ ان کو شک ہوا کہ جمی کے پاس بٹ کوائن ہی صحیح پر اتنے زیادہ پیسے آخر آئے کہاں سے۔ یہ ریجنل سائبر کرائم یونٹ پچھلے 7 سالوں سے سلک روڈ کرپٹو ہائسٹ کے کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، لیکن اتنے عرصے سے ان کو ایک بھی ہنٹ نہیں ملی تھی۔ سلک روڈ ایک آن لائن ایکسچینج تھی جہاں سارے غلط کام ہوتے تھے، ویپن سے لے کر ڈرگز تک تمام الیگل چیزیں یہاں ٹریڈ ہوتی تھیں، اور اس کی ٹرانزیکشن بٹ کوائنز میں کی جاتی تھی۔ 2012 میں یہ ایکسچینج ہیک ہو گئی اور کسی نے تمام ٹریڈرز کے ٹوٹل 51,680 بٹ کوائنز چرا لیے، لیکن کیونکہ یہ ایک اللیگل ڈارک ویب سائٹ تھی، اسی وجہ سے کسی نے بھی اس تھیفٹ کو رپورٹ نہیں کیا۔
اگلے ہی سال سلک روڈ کا مالک پکڑا گیا اور ایف بی آئی نے ویب سائٹ کو بند کر کے سارے بٹ کوائنز اپنے قبضے میں لے لیے۔ سلک روڈ کے مالک کے پاس سے 1,70,000 بٹ کوائنز برآمد ہوئے، لیکن 51,680 بٹ کوائنز ابھی بھی مسنگ تھے، جو کہ اصل میں پہلے ہی کسی ہیکر نے چرا لیے تھے۔ ایف بی آئی کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ سلک روڈ کے مالک نے کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں اور اب یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بٹ کوائن کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، ان کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن صرف اکاؤنٹ کے مالک کا پتہ نہیں چلتا۔ ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو شک تھا کہ کہیں جمی زونگ کا سلک روڈ کے اکاؤنٹ سے چرائے ہوئے بٹ کوائن سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے یہ پتہ لگایا جائے کہ جمی کا بٹ کوائن ایڈریس کیا ہے۔ اس کام کے لیے ایتھنز پولیس اور ریجنل سائبر کرائم یونٹ نے مل کر جمی سے ملنے کا پلان بنایا۔ کیونکہ پولیس آلریڈی اس کے $4 لاکھ کے کیس پر انویسٹیگیشن کر رہی تھی، اسی لیے یہ میٹنگ جمی کے لیے بالکل نارمل تھی۔ 3 پلین کلوتھ آفیسرز نے باڈی کیم کے ساتھ جمی کے گھر میں انٹری کی۔ انہوں نے جمی کو یہ یقین دلایا کہ وہ کسی اور نہیں بلکہ ان $4 لاکھ کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے جمی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے۔ اس پر جمی نے ان کو اپنے روم کا وزٹ کروایا جہاں 2 بٹ کوائن مائنرز رکھے ہوئے تھے۔ ریجنل سائبر کرائم یونٹ کی ٹیم میں ایک بلاک چین ایکسپرٹ بھی تھا۔ اس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ 2-4 بٹ کوائن مائننگ مشینز اتنی زیادہ دولت نہیں بنا سکتی جتنا جمی خرچ کرتا ہے۔ اسی دوران باتوں میں لگا کر ایک آفیسر نے جمی کے لیپ ٹاپ کو ایکسیس کیا اور اس کا بٹ کوائن ایڈریس کاپی کر لیا۔ یہ جمی کے بہت سارے بٹ کوائن ایڈریسز میں سے ایک تھا، پر یہ سلک روڈ کرپٹو ہائسٹ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے کافی تھا۔ ریجنل سائبر کرائم یونٹ کا تیر بالکل صحیح نشانے پہ لگا تھا۔ اس بٹ کوائن ایڈریس میں بے شک کوئی خاص اماؤنٹ تو نہیں پڑی تھی، لیکن اس کی ٹرانزیکشن ہسٹری کا لنک کئی سال پہلے سلک روڈ کے اکاؤنٹ سے میچ ہو رہا تھا۔ یہ تو ثابت ہو چکا تھا کہ جمی کا ضرور سلک روڈ کے ہائسٹ سے کوئی کنیکشن ہے۔ اب آفیسرز کو تلاش تھی ان 51,000 بٹ کوائنز کی جو ان کے خیال میں جمی کے پاس ہی موجود تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے جمی سے کانٹیکٹ کر کے اس سے میٹنگ فکس کی، لیکن اس بار وہ اس کے خلاف سرچ وارنٹ لے کے گئے تھے۔ جب جمی کو معلوم پڑا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ آفیسرز نے اس کے گھر کی تلاشی لینا شروع کی، ایک ایک ٹائل کو بجا کر چیک کیا کہ کہیں جمی نے کوئی سیکرٹ اسٹوریج باکس تو نہیں بنایا ہوا۔ آخر میں ان کو چیٹوز کا ایک کنٹینر نظر آیا جس کے اندر چھوٹا سا ٹاول پڑا تھا۔ سنیکس کے کنٹینر میں ٹاول کا پیس دیکھ کر ان کو شک ہوا تو انہوں نے اس کو باہر نکالا۔ اس ٹاول کے نیچے ان کو ایک چھوٹی سی کمپیوٹر چپ پڑی دکھائی دی۔ یہ بٹ کوائن کا ہارڈ والیٹ تھا جس میں 51,000 بٹ کوائنز ابھی بھی موجود تھے، اور 2021 میں ان کی قیمت $3.5 بلین بنتی تھی۔ جمی زونگ اب بری طرح پھنس چکا تھا۔ اپنے $4 لاکھ کے چور کو پکڑنے کے چکر میں وہ 51,000 بٹ کوائنز گوا بیٹھا تھا۔ جمی نے آفیسرز کو بتایا کہ اپنی ڈرگز کی عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ سلک روڈ ایکسچینج پہ جاتا تھا اور وہاں سے ڈرگز خریدتا تھا۔ 2012 میں ایک دن جب وہ وہاں سے اپنے بٹ کوائنز واپس وڈرا کر رہا تھا تو اس کو ویب سائٹ میں ایک لوپ ہول نظر آیا۔ جمی کے پاس ویسے ہی بلاک چین کی اچھی خاصی نالج تھی، تو اس نے اس لوپ ہول کو یوز کرتے ہوئے باقی تمام ویب سائٹ کے یوزرز کے بٹ کوائن بھی وڈرا کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ 51,680 بٹ کوائنز وڈرا کر بیٹھا تو سلک روڈ کے مالک کو معلوم پڑ گیا۔ اس وقت بٹ کوائن کی ویلیو کے حساب سے یہ اماؤنٹ $6 لاکھ بنتی تھی۔ سلک روڈ کے مالک کو معلوم تھا کہ وہ پولیس میں تو کمپلین کر نہیں سکتا، اس لیے اس نے جمی کو پرائیویٹ میسج کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ویب سائٹ میں کیا لوپ ہول ڈھونڈا ہے۔ جمی نے اس کو ویب سائٹ کا لوپ ہول بتا دیا، جس کے بدلے میں اس نے چرائے ہوئے بٹ کوائنز معاف کر دیے۔ ایتھنز پولیس، ایف بی آئی اور ریجنل سائبر کرائم یونٹ کئی سال پرانے کیس کو اب سالو کر چکے تھے۔
2023 में जिमी जोंग को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की सज़ा सुनाई गई। ये यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिटकॉइन हाइस्ट समझा जाता है। जिमी अगर उस दिन 911 को कॉल ना करता तो शायद आज वो अपने बिटकॉइन समेत आज़ाद घूम रहा होता। पर इस फ़ोन कॉल ने जिमी को एक ही झटके में आसमान से ज़मीन पर ला गिराया। FBI ने सीज़ किए गए 51,000 बिटकॉइंस के असल मालिकान के नाम एक नोटिस निकाला कि जिन जिन का भी 2012 सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट में नुकसान हुआ था वो सामने आकर अपने बिटकॉइंस क्लेम कर लें। पर हैरत की बात यह थी कि एक भी आदमी सामने नहीं आया, क्योंकि सामने आने का मतलब है कि उसका सिल्क रोड पे अकाउंट था, और सिल्क रोड पे अकाउंट का एक ही मतलब है कि वो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।